بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق نہیں جانتے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد نہ سرکار ہے، نہ دربار، نہ لشکر ہے، نہ علمدار۔ علی اصغر کو ننھی سی قبر کھود کر دفن کر کے فرماتے ہیں، تنے تنہا خیام کی طرف آتے ہیں اور اہل بیت سے رخصت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے سکینہ، علیکن من السلام، سلام الوداع۔ یہ میری آخری رخصت ہے، اے بہنوں، اے بیبیوں، اے بیٹیوں، بس خدا حافظ و ناصر ہے اور وہی مددگار ہے۔ اس کے بعد پھٹے پرانے کپڑے منگاتے ہیں، پوشاک کے نیچے پہنتے ہیں، انہیں بھی جگہ جگہ سے چاک فرما دیتے ہیں۔ سبب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ ظالم شقی میرے لباس کو بھی لوٹیں گے اور میرے کپڑے بھی اتار دیں گے، شاید یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر نیچے چھوڑ دیں اور اس طرح میری لاش برہنگی سے بچ جائے۔ بہن کو رخصت فرما کر، بیبیوں کو الوداع کہہ کر، ماں کی کنیز فضہ پالنے والی کو بھی سلام کر کے، بالی سکینہ سینے پر سوار ہونے والی لاڈلی بیٹی کو چھاتی سے لگا کر منہ چومتے اور فرماتے تھے، بیٹی خدا کے سپرد کیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، باہر تشریف لائے، بہن نے رکاب تھامی، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کارزار میں کو روانہ ہوئے۔ میدان کارزار پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، اے ظالموں، میرے قتل سے باز آؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے بابا علی سابق الاسلام ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے۔ افسوس تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو کہ نہ تم کو کس خدا کا خوف ہے، نہ رسول سے شرم آتی ہے۔ تم اپنے نبی کی ذریت اور اپنے رسول کی آل کا خون بہاتے ہو اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوتے ہو، حالانکہ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ کسی کا مال چھینا ہے کہ جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرتے ہو۔ میں تو دنیا سے بے تعلق اپنے نانا رسول کی قبر پر مجاور بنا بیٹھا تھا، تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا اور مجھے نہ نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا، نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا۔ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے مجھے اس کا موقع دے دو کہ میں نانا کی قبر پر جا بیٹھوں یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں۔ اس کے بعد آپ نے اتمام حجت کے لیے عمر سعد کو بلایا اور اس سے فرمایا، تم میرے قتل سے باز آؤ یا مجھے پانی دے دو، اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر میرے مقابلے کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو۔ اس نے جواب دیا، آپ کی تیسری درخواست منظور کی جاتی ہے اور آپ سے لڑنے کے لیے ایک ایک شخص مقابلے میں آئے گا۔ معاہدے کے مطابق آپ سے لڑنے کے لیے لشکر شام سے ایک شخص آنے لگا اور آپ نے اسے فنا کے گھاٹ اتارنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص مقابلے کے لیے نکلا وہ سمیم ابن کہبتہ تھا۔ آپ نے اس پر برق ہاتف کی طرح حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور مدت قلیل میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے لشکر والوں کو پکار کر کہا، کیا دیکھتے ہو، سب یکبارگی میں حملہ کر دو، یہ علی کا شیر ہے، اسے انفرادی مقابلے میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ عمر سعد کی اس آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یکبارگی میں حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو تباہ کر دیا۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ سکون نہ لینے پائے تھے کہ 28,000 دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس تعداد میں 4,000 کمانڈر تھے۔ اب صورت یہ ہوئی کہ سوار، پیادے اور کمانڈروں نے ہم آہنگ وہم عمل ہو کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کا جوہر دکھلایا، اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹی، پرے درہم برہم ہو گئے۔ اللہ رے حسین کا وہ آخری جہاد، ہر وار پر علی دے رہے ہیں داد، کبھی میسرہ کو الٹتے ہیں، کبھی میمنہ کو توڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں، کبھی جناح لشکر پر حملہ فرماتے ہیں، شامی کٹ رہے ہیں، کوفی گر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، حملے کرتے ہوئے فوجوں کو بھگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچ جاتے ہیں، بھائی کی لاش ترائی پر پڑی نظر آتی ہے، آپ پکار کر کہتے ہیں، اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں نبرد آزمائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر کار جب امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک
تیروں سے مثل جسم ساہی ہو گیا اور آپ بے حد زخمی ہو گئے تو اپنے بہادر مقتولوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے بہادر شیرو، اٹھو اور حسین کی مدد کرو، بے شک تم نے بڑی مدد کی اور تم میری حمایت میں سر سے گزر گئے ہو، جان سے بے نیاز ہو گئے ہو، لیکن سنو، اب وقت و حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میری مدد کرو، لیکن افسوس، جان سے گزر جانے والے اور سر کو فدا کر دینے والے حیات ظاہری سے محروم کیوں کر مدد کرتے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی آواز پر ظفر جن نے لبیک کہی اور امداد کی درخواست کی، آپ نے یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا کہ میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں اور اتمام حجت کے لیے صدائے امداد بلند کی ہے، ورنہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر فرشتوں نے مدد کرنا چاہی، انہیں بھی یہی جواب دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حسین کی اس آخری پکار پر کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک کی آواز آئی۔ امام حسین علیہ السلام پر مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد ابو الہتوف جعفی ملعون نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور پہنچنے کے لیے اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینہ اقدس پر ایک تیر سہ شعبہ پیوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب لعین نے آپ کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا، جس کی تاب نہ لا کر زمین گرم پر داہنے رخسار کے بل گرے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ورا ابن شریک لعین نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے ملعون نے داہنے طرف وار کیا۔ آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان بن انس نے حضرت کے ترقوہ حسلم پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا، پھر اسی نے ایک تیر حضرت کے گلوئے مبارک پر مارا۔ ان فہیم ضربات سے حضرت امام حسین علیہ السلام کمال بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور ہون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے سر پر تلوار لگائی اور ورا ابن شریک نے شانے پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن نمیر نے دہنے اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن حرشہ نے جسم پر تلوار لگائی۔ صالح ابن وہب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب دیر کیا ہے، ان کا سر فوراً کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے شبس ابن ربی بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نظر کی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی اور وہ کانپ اٹھا۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھا، اس کے جسم میں ریشہ پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا، یہ کام صرف مجھ سے ہو سکتا ہے، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا، اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم علی و فاطمہ کے بیٹے ہو اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر تم مجھے ذبح کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس کی شکیل قلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے، اے شمر، مجھے اجازت دے، میں اپنے خالق کو آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور شمر نے آپ کے گلوئے مبارک کو خنجر کے 12 ضربوں سے قطع کر کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے آنے والی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔